اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا. واجب احترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، قرب و جوار کی عادت سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں، قرآن مجید کے تیسرے سپارے کے اندر سورہ علق کی ابتدائی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. یہ 5 آیات سورہ علق کی وہ آیات ہیں جنہیں سب تو پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے ہمارے ہدایت کے اندر نازل فرمایا، جنہاں دی کچھ ابتدائی وضاحت پچھلے خطبات کے اندر لکھی تھی سی، اور اس مقام تک پہنچے سا کہ اللہ پاک نے اس سورت کی تیسری آیت کے اندر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم، اے میرے محبوب پڑھ اپنے اس رب دے نام دے نال، اکرم جڑا سب تو زیادہ کرم کرنے والا ہے. کرم، کریم اور اکرم. اور پہلی آیت ذکر کیا گیا سی اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب دے نام دا، الذی خلق جڑا ساری کائنات کو بھی پیدا کرنے والا ہے، تو بھی وجود اور پیدائش دینے والا ہے، تھوڑی کی تخلیق کرنے والا ہے. پھر فرمایا خلق الانسان من علق، ساری کائنات پیدا کی تھی، مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا جڑا اللہ، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اور پھر کائنات کے اندر انسان کو تخلیق کرنے والا، پھر انسان کو بھی معمولی چیز تو وجود دینے والا، ادنا چیز تو اعلیٰ ساری کائنات کا سردار بننے والا وہ رب ہے. اس رب کے نام نال پڑھ. اور مزید آگے کیا گیا کہ اقرأ وربک الاکرم، پڑھے اپنے رب کے نام نال جڑا سب تو زیادہ کرم کرنے والا. کرم، مہربانی، رحمت، جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ پاک نے ابتدائی آیات کے اندر کی فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ نے ہے جڑا عالمین کا رب ہے. اگلی آیت کے اندر کی فرمایا الرحمن الرحیم، کہ جڑا رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے. کوئی بھی بندہ سوچ سکتا ہے کہ رحمان بھی وہی چیز ہے، رحیم بھی وہی چیز ہے. رحمان کے اندر بھی رحم ہے، رحیم کے اندر بھی رحم ہے. اللہ پاک کو ایک دو نام، دو لفظ بولنے کی ضرورت ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ الرحمن الرحیم، جو مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا
والا بھی ہے، مہربانی کرنا بھی رحم ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بڑا مالدار ہے، بہت دولت اس کے پاس مال ہے، اور مالدار ہونے دے نال نال تو سخی دا دل نرم ہے، وہ اپنا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی سخی تے بہت ہے لیکن وہ کوئی مال ہی نہیں، دولت مند نہیں ہے، تو اس کی سخاوت کسی کام نہیں۔ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ جڑا آدمی مالدار بھی ہے، امیر ترین بھی ہے، سخاوت کے اندر بھی باکمال ہے، اور اپنا مال دوسرے تے خرچ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح رحیم کا معنی کہ اللہ پاک نے کو رحمت کے خزانے نے بے شمار، اور رحمان کا معنی اللہ اپنی رحمت کو بندیاں تے بے مثال طریقے سے خرچ بھی کر رہے ہیں۔ رحیم کہ کتنی رحمت کے کول ہے، ساری کائنات مل کے بھی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور انسان اگر تو گناہ کر، اور کتنے گناہ کرتا جا، زمین کے اتنے اپنے گناہوں کی اتنے والا سات بر اعظم ساری کائنات جتنی بھی رب کی کرتی ہے، سمندر کی تہ تو شروع ہو جا، گناہوں کی تہ لا کے زمین تو سمندر کی تہ تو تیرے گناہ شروع ہو جان تے آسمان کی چھت نہ جا کے لگ جائے، آسمان کی چھت نہ ساری کائنات ہے تہ در ہے، اس طرح کپڑے بندہ تہ لا کے رکھتا ہے۔ اتنے گناہ کسی انسان دے ہوں، تے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنے گناہ کرنے والا بھی صرف ایک جملہ بولے، کوئی بھی چھوٹی توبہ نہیں کہ ربا معاف کر چھڑ، فرمایا کہ میری کبریائی کی قسم تیرے کی میں سارے گناہ والوں میں معاف کر دوں۔ حالانکہ ساری کائنات میں انسان، جنات، فرشتے بھی اگر گناہ گار ہو جائیں، اتنے گناہ سارے دے مل کے نہیں ہو سکتے کہ سمندر دی تہ تو سات بر اعظم زمین تو آسمان تک تے بدل اتنے ساری کائنات میں مل کے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے تھوڑے گناہ والوں تے گھر نہیں پڑ سکتا، لیکن اللہ پاک کتنا رحیم ہے، اتنے گناہ بھی ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے میری کبریائی کی قسم میں تیرے سارے گناہ والوں کو معاف کراؤں۔ رحمان اور رحیم، رحیم جنی رحمت بے شمار، اور رحمان جڑا اپنی رحمت نو بندیاں دے بے حساب حج بھی کر دی تقسیم کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تے بندے دی بخشش دے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ایک انسان نے گناہ کر لیا، توبہ نہیں کی، دل کے اندر نہیں کہتا ماڑا ہے، انہیں نہیں سی کرنا چاہیے بس۔ اللہ فرماتا ہے دل کے اندر ناطق ہو کے یہ جملہ بھی بولے نا کہ اللہ ربا معاف کر، یہ نہیں یار کام کرنا چنگا نہیں، فلاں کا زیادتی کی قسم نہیں سی کرنی چاہیے، فلاں کام نہیں سی کرنا چاہیے۔ دل کے اندر ندامت اور شرم کی یہ جذبات جو دل ہی دل کے اندر ہے، یہ بنیاد پہ بھی اللہ کو نہ معاف کرے۔ اللہ نے اپنے بندے دی بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر صحابی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی بخشش ہو سکتی ہے، میں اتنے گناہ کیتے جنہوں نے اپنے گناہ کا ذکر کیتا کہ میں 70 لڑکیاں کو زندہ دفن کیتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کس طرح حضور نے پیشانی اس طرح ہاتھ مار کے تو زبان کا تو کیا رہے اللہ دے محبوب کا یہ جملہ بولنا سی، پیشانی تے ہاتھ رکھ کے تے اف کہنا، اسے ابھی پریشان ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے جب اللہ دے محبوب
نے کہہ دیتا ہے کہ مطلب ہے کہ میری معافی کوئی نہیں. پریشان دار رو رہے ہیں. ایک مصطفیٰ کے سامنے اظہار کیتا کہ اللہ کے محبوب نے انہیں گناہاں نال ویکھ کے پیشانی تے ہاتھ رکھ کے تے اس کیا کہ 70 لڑکیاں نو تو زندہ زمین دے اندر دفن کیتا. ہاتھ مارے اس طرح حضور نے کہ وہ کی سمجھا کہ میری بس معافی ہے ہی نہیں. اور مایوس ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ کی پڑے گا. اللہ پاک دی رحمت جوش کے اندر آئی. اسی ویلے جبرائیل جی رب جلیل جا کے میرے مصطفیٰ تے قرآن نازل کر دے اور صحابی دی توبہ دا معافی دا اعلان بھی کر دے. قرآن دی آیات نازل ہو گئی اور قرآن دی آیت کی جہدے اندر اللہ مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے میرے محبوب تسی آپ اپنی زبان نال کیوں بھی کہتے ہو تے قیامت تک دے گناہگاراں نوں بھی کہہ چکے. سبب ہو بڑھیا 70 لڑکیاں کو زندہ دفن کرنے والا کون سی آیات؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان نال میرے بندیاں میرے خدا بندیاں جنہاں نے اپنی جاناں تے زیادتیاں کیتیاں گناہ کیتے نافرمانیاں کیتیاں انہاں کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم وہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اسی کی وضاحت میں نے آپ کو بتائی کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک کی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لفظ تو دونوں ایک ہے, رحمان میں بھی رحم ہے رحیم میں بھی رحم ہے. تو دو جملے اللہ نے کیوں بولے؟ ہمیں جس طرح ایک بندہ مالدار ہے, قانون کی طرح دولت کے ڈھیر نے, دل نہیں, خرچ نہیں کرتا, سخاوت نہیں ہے, اسے مال کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رحمت کے اندر باکمال ہوتا, رحمت کے خزانے ہوتے, لیکن خرچ نہ کرتا تو اسے رحمان ہوتا کوئی فائدہ. ایک بندہ ہے بھی اتنی, دل بھی سخی ہے, مال خرچ بھی کر رہے ہیں, تے رحیم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے کو رحمت کے خزانے اندر ڈھیر ہے, تے رحمان کا معنی کیا میں خرچ بھی کر رہا ہوں. رحیم بھی ہے کہ میرے کو رحمت بے انتہا, ساری کائنات مٹ سکتی ہے, میری رحمت نہیں مٹ سکتی. اور رحمان بھی ہے کہ میں رحمت سنبھال کے قید کر کے نہیں رکھی ہے, میں رحمت ہوں اپنے بندے دے خرچ بھی کر رہا ہوں. انہوں کہتے ہیں رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے, رحمت ہے بھی تے رحمت کو خرچ بھی ہو کر رہے ہیں. کیسا وہ رحمت کو خرچ کرتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر پورے 2 رکوع قارون دی برائیاں تے اودے گناہ ذکر کرنے دے اندر اللہ پاک نے بیان کیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک کافر ہے قارون, کتنا امیر ترین کے 70 اونٹ جیتے خزانے دیا چابیاں اٹھاتے سن. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. 2 رکوع قرآن کے جن میں اللہ اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے, اس میں یہ بھی عیب تھا, اس میں یہ بھی غلطی تھی, اس میں یہ بھی تھا. اور جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زنا دی توبہ کرائی, گناہ دے تو کوئی کتنا بڑا گناہ ہوئے گا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی تے زنا دا الزام لا چکے, اس سے بڑا گناہ کوئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشان, اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا, میں تمہیں اختیار دے چاہوں, جو تو انہوں نے رکھا ہے موسیٰ تیرے اختیار ہے. کس نے اختیار دیا؟ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فل اختیار ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اختیار ملیا تھا, آپ نے فرمایا زمین اور لائے دو,
نبی موسیٰ نے زمین کو آکھیا کہ زمین نے کھینچ لیا گٹیا تک پکڑیا گیا چکڑیا گیا تے قارون ہاتھ جوڑ کے موسیٰ معاف کر دے وہ نہیں کرا گا اے موسیٰ معاف کر دے کہ حضرت موسیٰ نے زمین کھینچ اس کو اپنے اندر گوڑے اندر پھر ہاتھ جوڑ رہے اے موسیٰ معاف کر دو وہ نہیں کرا گا اے موسیٰ معاف کر دو حضرت موسیٰ کہہ رہا زمین نہ پھرو اپنے اندر سینے تک گردن تک ہر دفعہ وہ بار بار معافی مانگ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں زمین کو کھینچنا نپلا اپنے اندر پورے کا پورا زمین کے اندر دھس گیا کتنا بڑا نافرمان دو رکوع اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جدی برائیاں نے بیان کیا اور جس نے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹا زنا کا الزام لگایا اور جس کے متعلق اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ جو چاہے کرے اور زمین میں دھس رہا ہے بار بار گڑگڑا رہا ہے معافی مانگ رہا ہے جب اس زمین کی دھس گیا نا کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے چکے ہیں جب قارون زمین کے اندر دھس گیا کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخاطب ہوئے اور وہ موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے رب حضرت موسیٰ کو اکرے موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے اتنا گڑگڑایا اتنا رویا اتنی انہیں معافی مانگی اے موسیٰ تو نے معاف نہیں کیتا میں نے میری کبریائی دی قسم اس دوران اگر ایک دفعہ بھی وہ میرے آنکھ دندا میں رب میں انہوں نے معاف کر چھڑنا سی تے تینوں بھی راضی کر چھڑنا سی یہ نہیں کہ تیرے تو ہٹ کے انہوں معاف کرنا سی میں اللہ سے ہویا تینوں پہلے راضی کرنا سی تینوں بھی راضی کرنا سی تینوں بھی چھاٹ دینا سی یہ مندازہ لگائے کتنا بڑا نافرمان جس کے گناہوں کی وضاحت قرآن کے دو رکوع میں اللہ پاک کر رہا ہے جو نبی موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے اور جو زمین میں دھس رہا ہے ہزاروں دفعہ توبہ مانگی موسیٰ علیہ السلام نہیں مانگے اور اس کی دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اب مجھے اور آپ کو اپنی رحمان ہونا بتلا رہے ہیں کہ میں رحیم ہوں اور اپنی رحمت کو قارون جیسوں میں خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا میں ایسا رحیم ہوں اگر قارون بھی مجھے پکار لیتا اس وقت تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں اسے معاف کر دیتا وہ اللہ جس نے سب سے پہلی بھی قرآن مجید کی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں نازل کی تو اس کے اندر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اقرأ وربک الاکرم سوریا پڑھ اس رب دے نام پر سب تو زیادہ کرم کرنے والا جس کے کرم کا مقابلہ ساری کائنات مل کے نہیں کر سکتی جو رب بھی رحیم ہے اور اس رب نے جو نبی مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے یعنی دو ہستیوں سے اس امت کا پالا پڑا اگر رب سے پڑا تو رحمت کی انتہا اور جس نبی کے ساتھ ہماری نسبت اور وابستگی ہوئی اس نبی کے رضاموں کے اندر بھی رحمت باکمال اور بھی انتہا کہ جنہیں رب کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین محبوبہ میں تمہیں دونوں جہانہ کی رحمت بنا کے بھیجی تو آتے اندر بھی اب وہ درگزر رحمت اتنی ہے کہ کائنات رک جائے گی سنیا تیری رحمت نہیں رکے گی دنیا کے اندر بھی رہے گی آخرت کے اندر بھی رہے گی اس جہان کے اندر بھی رہے گی اس جہان کے اندر بھی رہے گی یہ میرے رب کی رحمت ہے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے بے شمار واقعات بے شمار واقعات طائف کا واقعہ آپ دیکھیں جنہوں نے پتھر مارے لوگ لوہان کیتا اقبال کا بھی جگہ نہیں کہ مصطفیٰ دے وجود دے اندر خون نہ نکلتا ہو میں رستا ہو اور جبرائیل آگے آگے دے کہ یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ تسی آپ کو انہیں طائف دے پہاڑوں کو ملا کے انہیں یہ ہڈیاں دا سورہ بنا دے تو میرے بابو نے کیا کہ ربا جے تو نے یہ ہڈیاں دا سورہ بنا سکتا ہے تو تو نے ہدایت بھی دے سکتے یہ میں نے جانتے تھے پہچانتے نہیں رہے کہاں میں نے پتھر مار لے گئے جے میں نے جانتے ہوتے تھے میں پتھر نہ مار دے اے میرے پروردگار میں اپنی امت لئے زحمت بڑھ کے نہیں آیا ہوں میں اپنی امت لئے رحمت بڑھ کے آیا ہوں
مصطفیٰ کی رحمت آپ دیکھیں، اگر کوئی مصطفیٰ کی زلفوں پہ کوڑا پھینک رہی ہے تو اللہ کے محبوب راستہ نہیں بدلتا ہے کہ اسے انتظار کرنے کی تکلیف نہ ہو۔ اندازہ لگے ہے کسی کا ضرب کتنا بارواں، اور اگر چار کے اس نے کوڑا نہیں ڈالا تو اللہ کے محبوب معلومات لے لیں کہ کیا ہو گیا، نظر نہیں آ رہی۔ لوگ تو اپنوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور میرا محبوب تو وہ ہے جو بیگانوں کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، جو کسی کو بیگانہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہے رحمت۔ اس لیے اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، اقرأ وربک الاکرم، اے میرے محبوب پڑھے اس رب کے نام سے جو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا اللہ وہ بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جو ہمارے نبی ہے وہ بھی دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نافرمان آدمی، کتنا بڑا نافرمان کہ جدی زندگی کے اندر کوئی چنگا کام ہی نہیں، ساری قوم ہوتے تو اک نک ہو گئی، اور بالآخر بستی تو کٹڑ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم نے متفق ہو کے انہیں بستی جو شہر جو کر چلے۔ کتنا بڑا نافرمان ہوگا کہ جس کے نکالنے کے اندر نبی موسیٰ علیہ السلام بھی شریک ہے۔ اور جب وہ گیا ساری قوم تو الگ ہو گیا، کھانا پینا بھوک گیا، حالات تو اسباب کوئی بھی نہ رہی۔ جنگل میں ایک مقام تھی، جب وہ بھوکنا لڑا ہو کے بے بس ہو گیا، آثار موت سامنے آ گئے، سچے ویکھیا کوئی نظر نہ آیا، کھبے ویکھیا کوئی نظر نہ آیا، آسمان وال ویکھ کے آہ بھری، آسمان وال ویکھ کے آہ بھری کہ آج تو اور کوئی بھی نہیں ہے، تو مولا نافرمانیاں بڑی کیتیاں نے، وہ جڑے معاف کرنا۔ حالانکہ نزا کے وقت توبہ قبول، موت کے اسباب کو بندہ دیکھ لے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عدل کرے کہ تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، تے ربا جے فضل کرے تے بخشے جاؤ نیبر کے مقالے۔ وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جسے چاہے جنت عطا کر دے، جسے چاہے جہنم عطا۔ تو اس نے آہ بھری اور وفات ہو گئی۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نہیں بھیجی کہ اے موسیٰ، میرا ایک دوست، میرا ایک یار جنگل کے اندر فلاں جگہ کی وفات ہو گئی ہے، جاؤ جا کے ان کی تجہیز و تکفین کرو تے نالے اعلان کر دیو جیڑا ایدا جنازے کے اندر شریک ہوئے گا میں انہاں سارے دیگی بخشش کر دیا۔ جس نے وہ جنازہ پڑھے وہ سارے دیگی بخشش، ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام نے آپ جنازہ پڑھایا، پہنچے جب دیکھیا وہ نافرمان قوم بھی پریشان، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، قوم کہتی ہے موسیٰ علیہ کوئی بندہ ہے جنہوں سکھتے ہیں اللہ فرمان تسی کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، ایک ہی تو اللہ کا ولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تو جس طرح رب نے آکھیا ہے اور اللہ پاک کا ہم کلام ہوئے، ربا لوگ تے این جا کے دے رہے، تو این کہہ رہے کہ میرا یار ہے، میرا دوست ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کوڑ وہ بھی نہیں بول رہے تو جھوٹ میں بھی نہیں بول رہے، اپنی جگہ تو بھی ٹھیک ہے۔ پر جب میرے دنیا کے اندر آخری وقت آئے، سچے دیکھیا، کھبے دیکھیا، میرا کوئی آسرا نہیں سی، انہیں آپ پر اتنے میرے ور دیکھیا، اے موسیٰ جتا کوئی نہیں، کیا جتا میں بھی نہ بڑھیا تو میں کون نہ ہوئے، پھر میرے بھی سوا دا آسرا لوگ اس آخری وقت کے لیے بے بسی جڑی بیٹھی تے میرے تو ریا نہ گیا، اس دی اس بے بسی رو لے کے لوگ دی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف بھی کر چھڑیا تے اعلان بھی کر دیتا کہ جڑا یہ جنازے کے اندر شرکت کرے گا میں انہوں نے کوشش کر سکتا۔ اللہ اتنی غفور رحیم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم 22 مربع میل کے حکمران، قرآن مجید کے 22 آیات حضرت عمر نے جڑا مشورہ دیتا رب نے قرآن اتارے،
جنہوں نے متعلق امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے تو بعد قیامت کا کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر سو رہے ہیں کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف قبرستان کے اندر ایک گویا جدوں تک کھانا کھاتا سی آواز نہیں آئی سی، وہی روٹی پانی چلتا سی، بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، کھان پین کے حالات سسٹم مک کے منہ کوئی نہیں لگتا، جنت البقیع قبرستان کے اندر ایک قبر کا ٹیک لا کے جدوں دنیا تو مایوس ہو گیا تو پھر رب کا رحم کلام ہوا، رب ساری دنیا منہ موڑ گئی، سجدہ کوئی نہیں ہوتا، تو ہے مولا روٹی کا بندوبست ہی کر دے، یہ اللہ پاک کا نام کرام۔ دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے، اللہ پاک کی طرف الہام، فاروق اعظم کو نیند کے اندر حکم ہوا اللہ کی طرف سے، عمر میرا ایک بندہ جنت البقیع کے اندر پریشان ہے، جلدی جا اور اس کی مدد کر۔ روایات میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ پگڑی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، کوئی پراگندہ حال، اللہ پاک کا الہام ہوا، اسی حالت میں اٹھے اور دوڑنا شروع کر دیا، جنت البقیع کے اندر پہنچے تو دیکھا ہے قبر کے ساتھ ایک بوڑھا باتیں کر رہا ہے، فاروق اعظم کو دیکھا ڈر گیا، پتہ نہیں فاروق کا گھوڑا آ گیا، اٹھ کے نسل لگا، فاروق اعظم نے کہا نس نہیں، رک جا، میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا کیا ہے، ارے کس نے بھیجا ہے، میں جس کے ساتھ وہ بھی باتیں کر رہا تھا اس نے مجھے بھیجا، تیرے رب نے ملک میں کہتے تھا تو گفتگو کر رہے تھے، اس بوٹے بابے نے تاثرات کی نے کہ مولا ساری زندگی تیری نافرمانی کے اندر گزری، ساری زندگی گانے کے اندر گزری، برائی میں گزری، تیری فرما برداری نہیں کی، اور اگر آج بھی تجھے پکارا ہے تو توبہ کے لیے، اس کے لیے اپنے ہی مطلب کے لیے کہ روٹی نہیں، مایوس ہو گیا، دنیا نے وہ موڑ لیا، تیرے سوا کوئی آسرا نہیں، مولا اس حال میں تجھے پکارا تو تب بھی تو نے مجھے دور نہیں کیا، تب بھی تو نے منہ نہیں موڑا، اور تو اتنا کریم ہے، شکر ادا کیا، اور وہیں ایک چیخ ماری ہو اللہ کو پیارا۔ تو میرے دوستو اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں پہ، رب العالمین اتنا فضل کرنے والا ہے، اس لیے اللہ پاک بڑے وزیر میں کہتے ہیں کہ قل اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتلا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ واقعہ تھا قیامت والے دن جب اللہ پاک ایک بندے کے متعلق آ کر کہ فرشتوں ان طلقوا عبدی الی النار، انہوں اٹھاؤ تے جہنم کے اندر سٹ دیو، اور سورہ فاتحہ کی دو آیات میں ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ رحمان اور رحیم یہ اللہ کے دو نام، کیوں؟ رحیم کا معنی کیا ہے؟ رحمت کرنے والا، جس کے پاس رحمت کے خزانوں کی انتہا، اور رحمان کا معنی کیا ہے کہ وہ اپنی اس رحمت کو اپنے بندوں پہ خرچ بھی اسی طرح کرتا ہے، اور جب فرشتے اس بندے کو جہنم پر لے کے جا رہے ہوں گے، اور یہ ہوگا کب؟ قیامت والے دن، یہ ہوگا کب؟ قیامت والے دن، قیامت کب آئے؟ نہیں کب آئے؟ اور یہ مشکاہ شریف کی حدیث کے یہ جو واقعات ہیں یہ کب کے ہیں؟ 1500-1600 سال پہلے کی اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب نے جو بھی ہمیں بتایا ہے، ہوگا قیامت والے دن، لیکن اللہ پاک نے جو کچھ ہوگا اس کو ریکارڈ کر کے مجھے اور آپ کو پہلے بتا دیا کہ میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، امید رکھیں، بندوں کی دلجوئی کے لیے، اپنے بندوں سے محبت کے لیے، اپنے بندوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ واقعات ہمیں بتایا کہ میں فرشتوں سے کہوں گا لے جاؤ جہنم میں، نیکی کوئی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ، سٹو جہنم میں،
پیچھے دیکھے گا، جائے گا موٹر کے پیچھے دیکھے گا، اللہ پاک آخر میں کیا ہوگا آ جائے گا. یہ تو کی کر رہے سی کدے اگے ویکھدا سی کدے بار بار پیچھے مڑ کے دھیان سے پڑھ لیتا سی. وہ آگے کر ربا دنیا کے اندر قرآن کی تیری ایک آیت پڑھی سی الرحمن الرحیم کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تے جے اج ساڈے کام تیرا رحمان تے رحیم ہونا نہ آیا تے رحمان کا تے رحیم کا تھا پھر میرے لیے تو تیرا رحمان نہیں ہونا کوئی مانے نہیں رکھتا ہے. میرے تو تا ہی ہوتا ہے تو رحمان تے رحیم کے آج تو میرے کام آوے رحمت کرے. خدا جملہ سن کے اللہ پاک فرمان کے وہ جنت میں گئے. اور ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ دو بندے اللہ پاک آ کر گئے تریکو عبدین النار انہاں دونوں کو اٹھا کے جہنم کے اندر سٹ دے. انہاں دے اندر ایک دے اس جڑا بار بار پیچھے ویکھدا سی جے آ کے تیرا رحمان تے رحیم ہونا کدوں کام آئے گا تے دوسرا اس نے دوڑ لا چھڑا جہنم پر نسنا شروع کر دیتا پیچھے مڑ کے ویکھے ہی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں پھاڑ کے لیا ادھر کوئی تینوں پتہ نہیں ہے کہ آ گیا میرو دور تک جتنی شدت تے حدت تے جتنی بھاپ دے سامنے بندہ رک نہیں سکتا تو نے شوق کے نسیا جا رہے وہ کہ رب کو پتہ ہے پتہ ہے کہ مورتی کو جا رہا ہے فرمایا ربا دنیا دے اندر تے کوئی بندے دے پتر والا کام نہیں کیتا کہ میں تیرا کوئی حکم مان لیتا تے دل دے اندر آیا اج تیری کوئی گل ماننا وا اتنا حکم ماننے کے لیے میں توڑ رہا تھا کہ رب کی فرما برداری کرنا وا آج ہی اللہ کی کوئی گل مان لوا اللہ فرمان کی کہ وہ بھی جنت عطا کرتا. یہ اللہ جو ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے. یہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو جو سنا ہے اس میں اس بندے کے آخری وقت کے الفاظ کیا تھے کہ اے میرے پروردگار اگر تو عذاب دینے پہ آئے ساری کائنات کو تو عذاب دے دے تیرے خزانوں میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی تیری خدائی کے اندر کوئی اضافہ ساری دنیا کے جنات انسان فرشتے سارے کو چک کے رب جہنم میں سڑ دے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اضافہ. اچھا ساری کائنات کے انسان جنات فرما بردار نافرمان کافر سارے کو رب جنت دے دے خود خدائی کے اندر کوئی کمی بھی ہوگی اس کی خدائی میں کوئی کمی بھی اس کے خزانے وسیع لا تقنطوا من رحمت اللہ جس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے قرآن کی سب سے پہلی گئی جو اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اس میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اقرأ وربک الاکرم اے میرے محبوب پڑھ اس رب کے نام سے جو ساری کائنات سے زیادہ کریم ہے. ساری کائنات کے کریم مل کے بھی اس کے کرم کا مقابلہ ارے اس کے کرم کا مقابلہ ساری کائنات کے کریم کیا کریں گے. ساری کائنات کی مائیں جانوروں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو جنات میں سے ہو ساری کائنات کی ماؤں کی الفت اور محبت مل کے اللہ پاک کے 100ویں حصے کی محبت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اقرأ وربک الاکرم اے میرے محبوب پڑھ اس رب کے نام سے جو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں الذی علم بالقلم کتنا بڑا کریم الذی علم بالقلم جس رب نے قلم کے ذریعے بندے کو علم سکھایا. قلم کیا ہے ایک کانا اس کو ذریعہ بنایا کس چیز کا علم کا تعلیم کا ذریعہ کیا بنے قلم. حدیث میں آتا ہے ساری کائنات سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو بنایا اور بنانے کے بعد کیا کہا لکھنا شروع کر. قلم نے پوچھا اللہ پاک کی لکھا فرمایا قیامت تک جو کچھ بھی آئے گا ساری کائنات کی تقدیر لکھ دے. تو لوہے محفوظ جو ایک رجسٹر ہے لوہے محفوظ اللہ پاک کا ایک رجسٹر کتنا بڑا کیسا کیا ہوگا. جیسے آج کمپیوٹر آپ دیکھ لیں ایک چھوٹا سا ہوتا ہے پوری دنیا اس میں بند ہے. یہ کس نے بنایا رب کے بندے نے. بنانے والے کو جو دماغ دینے والا کون ہے اللہ
دماغ، اور جس کی دماغ کا کتنا پرسنٹ 4%، 5% بھی 100 میں سے استعمال نہیں ہو رہا، اس نے یہ بنایا اور ایک چھوٹی سی چیز میں کیا کچھ بند کر دیا۔ تو لوح محفوظ بھی رب کا بنایا ہوا ایک ایسا ہی رجسٹر ہے جس پہ ساری کائنات کے انسان، جنات، فرشتے، پرندے، درندے، کائنات میں کتنی روح آئے گی، کیا کچھ ہوگا، دنیا میں کتنے انسان ہوں گے، کتنے فرمانبردار ہوں گے، کتنے نافرمان ہوں گے، ایک ایک انسان کیا 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 کرے گا، اس کی ساری ہسٹری، کتنا رزق دیا جائے گا، زندگی میں کتنے غم ہوں گے، کتنی خوشیاں ہوں گی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو قلم کو اللہ پاک نے کہا لکھ، ربا کی لکھا؟ فرمایا قیامت تک کہ انسانوں کی کائنات کی تقدیر لکھی۔ اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں علم بالقلم، علم سکھایا میں نے کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ اور علم کی عظمت کیا ہے، علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو میں ایک چھوٹا سا بچہ نا دورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے، علی بے پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کے مسجد یا مدرسے کی طرف دین حاصل کرنے کے لیے جب آتا ہے، علم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند والا ہے، اور میں اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اس کے پاؤں کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ اور فرمایا علم حاصل کرنے والا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے۔ طالب علم کے بارے میں کالی کملی والے نے کیا کہا کہ طالب علم مصطفیٰ کا مہمان ہے، علم والا کملی والے کا مہمان ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک لقمہ طالب علم کو، عالم کو، دین پڑھنے پڑھانے والے کو ایک لقمہ کھلائے گا، فرمایا اس ایک لقمے کے بدلے اس کے دیندار کے سینے میں جتنے بھی قرآن کے الفاظ ہوں گے، ہر لفظ کے بدلے اللہ 10 نیکی اس کو عطا کرتا ہے۔ ہر لفظ کے بدلے 10 نیکی۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ کی مساجد میں، آپ کی مدارس کے اندر جو لوگ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اسپیشلی ان کا خیال کیا کریں۔ آج کے اس ایک گزرے دور کے اندر، اس مہنگائی کے اندر، جہاں 40 ہزار روپیہ کمانے والے کا گزارا نہیں چل رہا، 50 ہزار روپیہ کمانے والا تنگ ہے، وہاں پہ جتنے بھی ہماری مساجد ہیں یا مدارس ہیں، 15 20 17 ہزار، 10 ہزار، 12 ہزار، کس کے اوپر علماء کا ماننا، جس کے اندر انہیں کھانا بھی کھانا ہے، جس کے اندر انہیں بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے، جس کے اندر انہیں اپنے بچوں کی دوائی دارو بھی لینا ہے، جس میں سے انہیں اپنے بچوں کے لیے دودھ بھی لینا ہے۔ تو اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہدیہ، آپ کے گھر میں کوئی بھی اچھی چیز بنے، کچھ بھی بنے، آپ مسجد کے اندر قاری صاحب جہاں بھی رہائش ہو بھیجے، اور آپ کے کھانے کا ایک نوالہ اگر ان کے سینے میں جائے گا تو ایک لقمے کے بدلے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ ہر حرف کے بدلے 10 نے کیا۔ یہ تو ہم کم از کم کر ہی سکتے ہیں، ورنہ آج کے اس دن پر پھر سب سے زیادہ مظلوم طبقہ بھی بیچارہ ہے، سب سے زیادہ لمبی ڈیوٹی بھی اسی ہے۔ عوام سوئی ہے تو ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، عوام سو جاتی ہے تو ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی مسلک کا عالم دین کیوں نہ ہو، یہ دین حاصل کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ ہزاروں مرتبہ اللہ محبت اور رحمت کی نظر سے جسے دیکھتے ہیں، اللہ اسے دین پڑھنے کے لیے چنتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر عالم کا بیٹا عالم ہوتا، ہر مفتی کا بیٹا مفتی ہوتا، ہر حافظ کا بیٹا حافظ ہوتا۔ اللہ علم اسی کو دیتے ہیں جسے اپنے علم کے لیے پسند کرتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں، اور اللہ اپنے نبیوں کا وارث کسی ایسے گہرے کو کبھی بھی۔ باقی گناہ غلطیاں، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان کیا ہے؟
غلطی کا پتلا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ ساری دنیا ایک بھی گناہ نہ کرے، نیکی نیکی ہو، اللہ سارے کو جنت دے دے. رب کو اس پہ اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ جتنی اللہ ایک اور مخلوق ان کے بعد پیدا کرے جو گناہ کرے، گناہوں کے بعد توبہ کرے، گناہوں کے بعد اللہ کے دربار میں گریہ زاری کرے. اللہ کو وہ مخلوق زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جو گناہ نہ کرے جنت میں. انسان کی فطرت میں یہ نفس میں ایک مادہ رکھتا ہے. لیکن کیا ہے، ہمارے کمروں پہ دو فرشتے کرامن کاتبین، ایک نیکیاں لکھنے والا دائیں کندھے پہ اور گناہ لکھنے والا بائیں کندھے پہ. اور اللہ کی محبت ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو فرشتہ فوراً لکھتا نہیں، 6 گھنٹے کے بعد لکھتا ہے، یا ایک گناہ کے بعد جب دوسرا گناہ کر لے تب لکھتا ہے. ورنہ اس سے کہا جاتا ہے، اس کا افسر اسے کہتا ہے پہلے نہ دیکھ، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ. اور جہاں نیکی کی بات آتی ہے، اسپیشلی اس امت کو اللہ نے ایک خاصیت عطا کی ہے، بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرنی تو بات کی بات ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے، اس کے ارادے پہ اللہ نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں. ارادہ کرنے پہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے. اس لیے میرے دوستوں، زندگی میں کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. اور عبادت جتنے بھی بندہ کرے، اپنے علم پہ کبھی غرور بھی آدمی، اپنی عبادت پہ، اپنے نمازوں پہ، اپنی ان چیزوں پہ کبھی انسان کو اترانا یا کرنا بھی نہ چاہیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنی عاجزی کرتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ بلند و بالا کرتا ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، تکبر سے رب شدید ترین نفرت. اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، اے میرے محبوب پڑھے اس رب کے نام سے اکرم، جو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. اور اس کے کرم کی ایک صفت یہ ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اور کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جنہیں وہ جانتا ہی نہیں تھا. علم الانسان، سکھایا انسان کو، کس نے؟ اللہ پاک نے. ما، ان چیزوں کا علم لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا، جس کے علم اس کے پاس آئے. یہ اس کی کرم نوازی ہے. اس لیے میرے دوستوں، جو اللہ اتنا کریم ہے، جو اللہ اتنا رحیم ہے، جس اللہ کا محبوب جو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، اس رحیم اور رحمان کی رحمت کا تقاضا اور مصطفیٰ کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے بھی محبت کریں اور کملی والے سے بھی محبت کریں، اس کی بھی اطاعت کریں اور کملی والے کی بھی کیا کریں؟ اطاعت. جتنی ہمت ہم میں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں. باقی مصطفیٰ کی سفارش ہوگی اور اللہ پاک کی کرم نوازی ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے. صرف اعمال کی وجہ سے جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اعمال کی کوشش کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اگر ہو جائے تو شرمندہ ہو کے توبہ کرتا رہے. تو میرے دوستوں، پھر دنیا کے اندر بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بیڑا کیا ہے؟ پار ہے. یہ ساری عظمتیں اللہ پاک نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ اقرا کی پہلی آیات میں یہ عظمتیں بتائی. تمہاری دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق